नाइन्थ बेटा, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, वालिदैन को, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी, नाइन्थ क्लास। आज जो है हम अपनी मुताले पाकिस्तान की किताब का जो हमारा सबक है, पाकिस्तान की नज़रियाती असास, ठीक है, इसमें शामिल जो उन्वानात हैं, नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल, और नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 13 जो है बच्चों, ये ओपन कर लें। ठीक है, ये देखें सफ़ा नंबर 13, ये आपके सबक नंबर 1 में शामिल जो आज हम पढ़ेंगे उन्वानात, नज़रिया पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमूदात की रोशनी में। किताब के सफ़ा नंबर 13 और 14 पर आपको इसकी तफसील मिल जाएगी। मैं आपको इसके जो है अहम नुकात वो समझा देती हूँ। ठीक है, चलें हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आप तवज्जो से और गौर से सुने। सबसे पहले तो हम देखते हैं बेटा कि नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का क्या ख़यालात थे और उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़े पर क्या इरशादात जो हैं अपने फरमाए थे। अगर हम बरे सग़ीर पाको हिंद की मुत्तहिदा हिंदुस्तान की पाकिस्तान बनने से पहले तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो बच्चों हमें अल्लामा इकबाल वो शख्स नज़र आते हैं, वो शख्सियत नज़र आते हैं कि जिन्होंने मुसलमानों को अपनी शायरी के ज़रिए से बेदार किया। ठीक है, लेकिन पहले पहल जो है आप भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामियों में से थे, क्योंकि जब हिंदुस्तान में बच्चों मुसलमानों की हुकूमत थी तो उन्होंने बहुत अच्छा जो है तर्ज़ हुकूमत कायम किया हुआ था और हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ और बाकी जो अक़लियतें हैं उनके साथ रवादारी से और हुस्न सलूक से रहते थे, और हिंदुओं का रवैया भी बज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों के साथ ठीक था। तो अल्लामा इकबाल जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, लेकिन फिर बदलते हुए वक्त के साथ साथ हिंदुओं की तंग नज़री ने और उनके मुतअस्सिब रवैये ने जो है अल्लामा इकबाल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मुसलमान अपने लिए अलग वतन का मुतालबा करें। ठीक है, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ और इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। इस सिलसिले में अल्लामा इकबाल ने बहुत जगहों पर खुतबात भी दिए और मुख्तलिफ़ मौक़े पर इरशाद भी अपने फरमाए थे। तो हम इसमें से देखते हैं कि खुतबा इलाहाबाद जो है बहुत मशहूर उनका तारीख़ में और बिलखसूस तारीख़ पाकिस्तान में जो उन्होंने 1930 को इरशाद फरमाया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था। आपने जो है कहा था कि मैं मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा करता हूँ जहाँ पर मुसलमान अपने मज़हब और सकाफ़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, मज़ीद आपने फरमाया था कि मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिल आखिर अलग रियासत कायम करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये आगे तवज्जो से सुने कि अल्लामा इकबाल ने मज़ीद फरमाया था कि अगर हम चाहते हैं इस्लाम बाहैसियत तमद्दनी क़ुव्वत ज़िंदा रहे तो क्या है इसके लिए ज़रूरी कि मुसलमान एक ख़ास इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम रखें। ठीक है, और आपने मज़ीद ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान में इस्लाम की फ़लाह व बहबूद के हवाले से ये बात कह रहा हूँ और एक अलग वतन का मुतालबा कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें अपनी किताब के सफ़ा नंबर 13 पे ये इसकी तफसील जो है वो लिखी हुई है। खुतबा इलाहाबाद 1930 में जो आपने फरमाया था, ये आप तवज्जो से इसको पढ़ें। ठीक है, और इसके बाद जो है उन्होंने मुस्लिम कौम की जो अलग हैसियत है वो भी उजागर की थी। आपने ये कहा था कि बरे सग़ीर में चूँकि दो अलग कौमें आबाद हैं,
ایک مسلمان اور ایک ہندو، اور علامہ اقبال جو ہے مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت جو ہے وہ دینا چاہتے تھے، اور ان کی الگ حیثیت اجاگر کرنے کے لیے ان کے سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ ان کی اپنی ایک الگ ریاست ہو، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ بیٹا یہ ایک تھا جائزہ علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں جو انہوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے کہے تھے۔ اب ہم جو ہے آج کے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کیا ہے۔ جی، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید فرمایا کہ قوم کی جو بھی تعریف کی جائے، قومیت کی تعریف کے حوالے سے مسلمان جو ہیں وہ ایک علیحدہ قوم ہیں، اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر سکیں جہاں پہ وہ اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرارداد لاہور 1940 جس میں جو ہے قیام پاکستان کے مطالبے کو بہت اکثریت کی تعداد کے ساتھ قبول کیا گیا تھا۔ اس موقع پر قائد اعظم نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھنے کی بنیاد پہ ہمارے عقائد بھی مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ رزمیہ کہانیاں بچوں جس میں ہم اپنے جنگ کا اور جنگی واقعات کا بہت فخر کے ساتھ حال بیان کرتے ہیں، لہٰذا دونوں قومیں جو ہیں قائد اعظم نے کہا ان کو ایک ہی لڑی میں پرونے کا مقصد بر صغیر کی تباہی ہے، اور یہ جو ہے اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں، اسی لیے برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کر دے، ٹھیک ہے، جو تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک اہم اقدام ہوگا۔ اس کے بعد احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے 1940 میں جو ہے آپ نے کہا پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے کیونکہ شمال مغرب جو ہے وہ مسلمانوں کا وطن ہے، اور یہاں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے جہاں وہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں۔ جب پاکستان بن گیا تو پھر بھی جو ہے آپ نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے رہنا چاہیے اور پاکستانی بن کر زندگی گزاریں، اور آپ نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا، اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور برابری کے حقوق دیے جائیں گے، یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ پھر آپ نے جو ہے قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان کے جو افسران تھے، ٹھیک ہے، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم 10 سال سے جس مملکت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے تھے وہ ہمیں مل گئی ہے، ایک حقیقت بن گئی ہے۔ اب ہمارا جو مقصد ہے وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی تہذیب، ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے نظام عدل کے مطابق جو ہے اصول مرتب کریں، ٹھیک ہے۔ اور بچوں اسی طرح جو ہے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نظریہ پاکستان کی وضاحت بہت اچھے انداز میں کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مغرب کا معاشی نظام ہے اس نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام لانا ہوگا جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہ تمام وہ باتیں، وہ ارشادات اور فرمان ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جس میں انہوں نے پاکستان کے نظریے کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں ساری جو ہے تفصیل سے وضاحت بیان
کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ نظریہ پاکستان جو ہے وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ ہی وجود میں آیا تھا، اور بچوں 2 قومی نظریہ یہی کہ برِ صغیر پاک و ہند میں 2 قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آپ یہ دیکھیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، یہ ہم نے پڑھا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے صفحہ نمبر 13 پہ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جو چیز سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔